اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہماری لاسٹ بیٹھک تھی اس میں کتاب الحجب ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ کتاب الحجب کا پیج نمبر 71 پہ ہے عید شکن اولیاء، تو یہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ تو آج اس سے آگے متقی اولیاء جو ہیں اس کو پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ محفل میں ہمارے ایک نئے دوست ہیں ملک مقصود صاحب، وہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہم جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی موجود ہوتے ہیں ملک عثمان صاحب ہیں، اور ہمارے شاہد صاحب ہیں، اور ابرار صاحب تو ہیں ہی ہیں، وہ ہم سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ تو آج اس کو پڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فتوحات مکیہ کے باب نمبر 43 میں شیخ فرماتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، ان متقین کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس معاملے سے اجتناب کرتے ہیں جس میں موجودات کا آپسی مقابلہ ہو، اور وہ راہ اپناتے ہیں جس میں ان کا کوئی ہم جنس اور ہم مقام شریک نہ ہو۔ لہٰذا اپنے نفوس میں یہ جس شے سے بھی متحقق یا متصف ہوتے ہیں اس میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں انہیں اسی طرح پکارا جائے۔ یہ اللہ کے بندوں پر رحمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ لطف و کرم اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کی حدود پر رکتے ہیں۔ عالم میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے نہ کہ ان کا، وہ اللہ کے ہاتھ ہے نہ کہ ان کے، اور اس فعل پر جس کی تعریف ہو تو تعریف اس کے فاعل کی ہو، اور فاعل تو اللہ عز و جل ہے نہ کہ ہم۔ یہ لوگ اپنے نیک اعمال سے حد درجہ برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہر قسم کی شرعی اور عرفی برائی کی اضافت اپنے نفس کی جانب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب اور قطعی پرہیزگاری سے ہی ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام نے عیب کے بارے میں کہا، فَأَرَدْتُ میں نے چاہا، اور اچھائی کے بارے میں کہا، فَأَرَادَ رَبُّكَ اور تیرے رب نے چاہا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا جب میں بیمار کرتا ہوں، یا جیسے حق تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی غرض سے یہ کہا، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ تجھے جو برائی پہنچتی ہے تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ہماری بات کی تائید اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر برائی تیری طرف سے ہے لیکن کوئی برائی تجھ سے نہیں۔ یہاں آپ نے بھلائی اور لفظ کل سے زور دیا جو عربی زبان میں احاطہ کے معنی میں آتا ہے، جبکہ لفظ الشر کے ساتھ صرف لگایا گیا، الف لام لگایا گیا۔ الف لام علی بنتا ہے نا جو پیچھے لگایا گیا، نہیں الف لام کہتے ہیں نا اس کو۔ اچھا، الف لام لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے شر کی نفی ادب الہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی گئی۔ یہ بھی جان لے کہ اہل اللہ خاصہ کے ہاں یہ مسائل الہیہ میں مبہم ترین مسئلہ ہے۔ جی، مبہم مسئلہ کیا ہے؟ کچھ مسئلہ ڈیفائن کریں۔ مسئلہ اس میں یہی ہے نا کہ جو چیز بھی ہے وہ اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہی، جیسے اب کہتے ہیں کہ اچھا وہ اپنا آپ اس میں نہیں رکھتے، جو بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اسی ہی کی طرف سے ہے۔ جیسے وہ پہلے کہا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، نہ کہ تو پھر آپ نے کیا بیمار ہوتا ہوں اپنی طرف کیا؟ نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے، خود اپنی طرف سے منسوب کیا نا۔ یہ کیا ہے، دیکھیں اچھائی والی دو طرح کی ہے نا، جیسے ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کو کس سے منسوب کرنا ہے، اس سے منسوب کرنا ہے، اور جو بری ہے اس کو اپنے نفس سے منسوب کرنا ہے۔ تو جو بیماری ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو انسان اچھا تو نہیں، اچھا تو نہیں، منسوخ کرنی یہی بات ہے۔ ہاں جی، یہ متقی اولیاء کی بات، متقی اولیاء تو وہ بات نہیں ہو رہی، ایک کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں اولیاء میں ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی وہ مطلب اپنے جو یہ ڈھال بن جاتے ہیں، اتقا وہ ڈھال کی بات آ گئی نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود ایک ڈھال بن جاتے ہیں۔
تو جو بیماری ہوتی ہے، جو برائی ہوتی ہے، وہ خود قبول کر لیتے ہیں، اور جو اچھائی ہوتی ہے فتح فلٹر بن جاتے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیتے ہیں. مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے بات. ہاں، نسبت ادھر نہیں کرتے. لیکن یہ بات یہاں پہ اس کو نا لاک کرتے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں جی، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہونی چاہیے. آگے بھی اچھا جی، فیل یہ تو پڑھ لیے. اچھا ہاں، پڑھ تو لیا، اس میں سے کچھ بات نہیں نکلی. وہی ہے کہ وہ اسی کی طرف جو چیز بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہ کہ اپنی طرف، جس میں سارا اگلا وہی ہے اس کا لب نیک عمل سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بات واضح ہے. ہاں، شرعی اور عرفی برائی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کرتے ہیں، یہ پرہیزگاری سے ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا جو بتایا کہ جی فارت تو میں نے چاہا، فاراد رب کا تو نے چاہا، نیکی تھی تو کہا تیرے رب نے چاہا، برائی تھی تو کہا میں نے چاہا. اور حضرت ابراہیم کی وائرہ مرض تو یعنی کہ جب میں بیمار تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. اور قرآن مجید کی آیت وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی برائی پہنچتی ہے تیرے نفس کی وجہ سے ہے. اور حدیث نبوی میں والخیر کلہ بیدک والشر لیس الیک، ساری خیر جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے. تو یہ شیخ نے اس طرح سے بتایا. وہی جیسے بات پہلے کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے ہے؟ والقدر خیر و شر من اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مفسر، حدیث میں ہوگی نا، حدیث میں ہوگی، حدیث میں ہوگی. اس میں تو پھر بڑی بلینکر اسٹیٹمنٹ ہے نا، والقدر خیر شر پھر من اللہ تعالیٰ. اس میں تو یہ سارا جو ہے نا یہ وہ چیز اس میں فٹ نہیں بیٹھتی. لیکن یہ مجھے نہیں پتا حدیث، لیکن وہ جیسے لاسٹ ٹائم سے پرسپیکٹیو ہے نا، دیکھیں وہ خیر اور شر کا خالق وہی ہے، دیکھیں ہم نے پچھلی فائل نہیں. ہاں جی ایمانیات میں سے اس کو لیتے ہیں نا، ایمان مفصل اور جی جی وہ ہوں تو اس میں تو بڑا وہ ہے والقدر خیر و شر من اللہ، یعنی وہ شاید بڑے براڈ اسپیکٹرم میں اوپر جاتے ہیں. نیچے یہ نہیں، یہ ادب کے لیول پہ، یہ ادب کے لیول پہ تو یہی ہے، ادب تو یہی ہونا چاہیے اصل کہ میں شیخ نے بھی دوسری بات کی ہے، لیکن وہ بات جو ہے نا وہ بڑے چھپا کے کی ہے. جو دوسری بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ اس طرح سے تو نہیں کی. البتہ انہوں نے شیخ نے یہی کہا کہ اس میں، لیکن انہوں نے مطلب اس طرح سے کھل کے نہیں کی، وہ چھپا کے کی. انہوں نے کہ جو وجود ہے، جو خیر ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جو عدم ہے، جو شر ہے وہ ہماری طرف سے ہے. اور اس کو انہوں نے پھر پیچھے بتائی. ان کا فلسفہ جو ہے نا وہ خراب. اصل میں دیکھیں ہم لاسٹ پچھلے ہم نے پڑھا تھا ہمارے اعمال کا خالق وہ ہے، تو اعمال میں تو دونوں آئیں گے. اگر مین اس پہ فوکس کیا جائے نا، ہمارے اعمال کا خالق اگر وہ ہے تو اس میں پھر خیر اور شر دونوں انکلوڈ ہے نا. تو وہ تو آپ کی وہی بات ہے کہ اوپر والا لیول جو ہے اس پہ جا کے یہ بات آئے گی. پہلے تو ہم جس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو اچھائی ہے وہ ساری ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کریں کہ جو اچھائی ہے اس طرف سے آ رہی ہے، اور جو جتنی بھی برائی ہے وہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہی ہے. ادب کا تقاضا تو یہی بنتا ہے. اس کی جو ہے نا انڈیکیشن ادھر بھی جا رہی ہے نا کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس و ما سواہا، نفس نے کہ اس کو بیلنس کیا، فالہمہا فجورہا و تقواہا، پھر اس کے اوپر فسق و فجور اور تقویٰ الہام کیا. تو الہام دونوں خیالات اوپر سے ہی آتے ہیں، سلیکشن نیچے سے بدلنے کرنی ہے. وہ خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے، اور اسی کے اوپر اس کا اینڈ پہ حساب ہوتا ہے. اصل میں یہ اور بات ہے نا، جو دوسری بات شیخ نے کی تھی وہ اور ہے، اس میں ذرا اور ہے. وہ ابھی کبھی موقع آئے گا تو پھر اس پہ کریں گے. وہ ہے ہی ڈفرینٹ چیز ہے، وہ یہ ہے ہی نہیں. اس میں شیخ نے یہ نہیں کہا کہ شر اور خیر کی مطلب کدھر سے قبول، وہ اور چیز ہے. اس نے کہا کہ شر اور خیر کی ایجاد کہاں سے، وہ مطلب وہ وجود سے جوڑا ہے، وہ ذات سے جوڑا ہے. پھر انہوں نے جا کے وہ ذرا اور چیز ہے. لیکن متقی اولیاء میں سادہ لفظوں میں یہی تھا کہ وہ خیر کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، شر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. سادہ لفظوں میں اس کا یہ مطلب. فعل کی اضافت دیکھ لے، کوئی کوشچن آیا تو ابھی اس کو فائنل کر لیں. نہیں، کوشچن کوئی نہیں ہے، رہنے دیں. فعل کی اضافت فتویٰ مکیہ کے باب نمبر 350 میں اس مسئلے کے بارے میں تفصیل سے یوں کلام فرماتے ہیں: جیسے ہم ان کبھی افعال جو نہ اغراض سے مطابقت رکھتے ہیں اور نہ ہی طبع کے مناسب ہیں کو خود سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی تمام افعال کا خالق ہے. لیکن جب ان سے مذمت کا پہلو جڑا تو ادب الہی کی خاطر جو حق سے منسوب ہونا تھا وہ ہم نے اپنے نفوس سے منسوب کیا. راڑ جی ذرا تھوڑا اس پہ فوکس کرو، یہ پھر ڈسکس بھی کریں گے. لیکن اچھے اور بہترین افعال کی اضافت اللہ کی جانب کی اور اپنے نفوس کو بیچ میں سے نکال دیا
تاکہ وہی قابل تعریف ٹھہرے۔ یہ بھی اللہ سے ادب ہے، جبکہ حقیقت میں سب افعال اسی کی طرف سے ہیں، حالانکہ اس کے اس قول میں اشتراک کی بو بھی آتی ہے۔ مثلاً واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے، جیسے بھی میں بات کی تھی۔ جیسے دیکھیں نا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشتراک کی بو بھی آتی ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ نیچے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بھی اس پہ غور کریں تھوڑا۔ ٹھیک ہے، یہ اشتراک والی بات پہ تو آپ ہی کو تفصیل روشن ڈالیں۔ نہیں ابھی ویسے وہ تو چلو ٹھیک ویسے ہے، تو بس آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے لگتا ہے۔ اچھا جی، اللہ صاحب کا من حسنۃ، اللہ تمہارا، اچھا ہاں یہ، اور اس کا یہ کہنا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھے جو بلائی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اور پھر کہا، اور پھر یہ کہنا، اور پھر یہ کہنا کل من عند اللہ، سب کو اللہ کی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن پاک کی ہیں آیات، مختلف آیات ہیں، مختلف آیات ہیں۔ اس میں سے نتائج نکل رہے ہیں، مطلب دونوں سائڈ کی آیات ہاں، موجود ہیں۔ دونوں سائڈ کی موجود ہیں، اپنی طرف بھی والی بھی ہیں، اللہ کی طرف والی بھی ہیں، ایک ساری اللہ طرف، ایک اشتراک والی اور ایک جو ساری بندے کی طرف والی بھی ہیں۔ یہ تینوں طرح کی ہیں نا پھر، ہاں تینوں طرح کی، ہاں تینوں طرح کی، مطلب بندے اور اللہ دونوں کی وہی بندوں کے درمیان میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پس کبھی وہ افعال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور کبھی ہماری طرف، اسی لیے ہم نے اشتراک کی بات کی۔ اس مقام پر وہ ایک مقام پر۔ ایک مقام پر وہ کہتا ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اب یہ ادھر تو دیکھیں، نفس بالکل کھلا کھلم کہہ دیا، نفس نے جو اچھائی کمائی وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کمائی اس کا وبال بھی اب اس پر ہے۔ دونوں کہہ دیے نا، اچھائی برائی دونوں نفس کی طرف سے ہوگی۔ اب یہ مسئلہ ہے، صحیح برائی کا ذکر تو نہیں ہے، دیکھیں نا، لہا اور علیہا سے اچھائی برائی واضح ہے نا، علیہا وبال ہو گیا اور لہا جو ہو گیا وہ اچھائی ہوگی نا، فرق کے شیخ نے اس طرح سے فرق کی دونوں میں۔ بات تو وہی ہے، اگر ایک تو پہلی پچھلی آیت میں واضح تھی کہ برائی والی، یہاں پر شیخ نے کہا اچھائی بھی بیچ میں ہی آ گئی۔ یہاں پر اس نے ہر اچھائی اور برائی کی اضافت ہماری جانب کی اور فرمایا یہ دیکھیں جو آئی ما فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس نے نفس کو اس کی اچھائی اور برائی الہام کی۔ اچھا یہ نفس کی اچھائی اور برائی تھی، نفس کی اچھائی اور برائی ہے۔ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے نا، ہاں کی ضمیر اس طرف لوٹ رہی ہے، نفس کی طرف، کہ نفس کی جو اچھائی اور برائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بتا دی کہ تیرے اندر یہ اچھائی برائی ہے تو کر لے آگے کام۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ کدھر گیا الہام کی، اور اب یہاں الہام اس کی طرف سے ہے اور اس پر عمل ہماری طرف سے، الہام اس کی طرف سے اور عمل بندہ کرتا ٹھیک ہے۔ ہے، پھر فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان کو اور ان کو جو کچھ دیتے ہیں، ان کو ان کو اور ان ہم ان کو اور ان کو جو یعنی کچھ دیتے ہیں، دونوں کو جو کچھ دیتے ہیں، تو یہ تیرے رب کی عطا سے ہی ہے۔ پس کبھی اس کی عطا الہام ہے اور کبھی اعمال کی تخلیق۔ آگے شیخ کا سارا ہے وہ فتویٰ مکیہ کا، یہ تو کافی بات واضح ہوگی، واضح عثمان صاحب چپ ہی کر گیا، اس کو مجھے سمجھ دو، اس میں کیا اتنا مشکل تو کچھ ہے نہیں، آپ کو واضح جیسے آپ نے کہا کہ مختلف قسم کی آیات ہیں، ہاں وہی نا، یہی سمجھ آئیے، مختلف قسم کی آیات ہیں، اور ہر آیت جو ہے وہ کسی ایک کی طرف جا رہی ہے، کبھی بندے کی طرف، کبھی رب کی طرف، کبھی اشتراک کی طرف۔ تو یہ مسئلہ ادب یہ ہے کہ اچھائی اس کی طرف منسوب کرو، برائی اپنی طرف، یہی اب یہ نہیں، یہ جو 4-5 کیٹیگری کی جو آیات آئی ہیں، یہ کیوں آئی ہیں ایک کی طرف؟ دیکھیں کوشچن تو یہ بننا چاہیے نا، کوشچن یہ بننا چاہیے کہ یہ 4-5 قسم کی کیٹیگریز کی جو آئی ہیں، یا تو اگر بندہ ایک ہے تو پھر سارا کچھ کہیں یا بندے نے کیا کیا ہے، یا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر یہ درمیان والا معاملہ کیا ہے کہ آدھا ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں اشتراک بھی ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ خالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اعمال کا خالق ہوا، کبھی کہتا ہے نہیں سارا وبال اس بندے کے سر پہ ہی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ اس پہ کچھ بات کرنا چاہے تو ون لائنر ہے نا، وہ ہے کہ جہاں تک اعمال کی تخلیق کی بات ہے، خیر اور شر، تخلیق دونوں، وہ دونوں سینس میں فائل وہ نہیں ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ چاہے خیر کی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ صحیح ہے، اب وہ ایز اے پیکج اس نے تخلیق کر دی ہے۔ اب جب وہ فالہمہا فجورہا و تقویٰ نفس کے اوپر جب الہام کرتا ہے
تو اب نفس نے سلیکٹ کرنا ہے یا اس نے خیر کی طرف جانا ہے یا شر کی طرف جانا ہے. اب وہ جو سلیکشن ہے اس سلیکشن کا ببال اس نفس کے اوپر ہے. اگر وہ خیر کی طرف گیا ہے تو جو فرمایا نا جیسے کہ اگر تم ذرہ برابر بھی بھلائی کرو گے تو اس کو دیکھ لو گے، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے شر کی طرف جاؤ گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے. تو اس کا جو اجر ہے وہ انسان کے لیے ہے، جو عمل کی تخلیق ہے وہ رب کے لیے ہے. یعنی دو قسم کی ٹینڈنسیز ہیں، دو قسم ضعیفان ہیں، اور خالق سب کچھ وہی ہے. خالق وہی ہے. نفس کس ٹینڈنسی کو یوز کر کس کو طرف چلا جاتا ہے، اور کس کو وہ قبول کر رہا ہے. پھر جب دو طرح والا معاملہ آ گیا تو پھر وہ دوسری بات بھی ہوگی. شیخ نے آگے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا کریں، ڈسکشن ختم ہو اچھا گئی، بات کرتے ہیں. چلیں آگے چلیں پھر بعد میں. شیخ کہہ رہے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا يَتَخَلَّصُ فِيهَا التَّوْحِيدُ أَصْلًا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی ایک بات نہیں کی جا سکتی. لا من جهة الكشف ولا من جهة الخبر. خبر تو بتا دی ہے، کشف کرنے کا نہ، یعنی کہ قرآن حدیث کی وجہ طرف سے ہم کو ایک بات کی طرف جا سکتے ہیں، نہ ہی کشف کی طرف سے. فالامر الصحیح فی ذلک انہ مربوط بین حق و خلق غیر مخلص لأحد الجانبین. پانی تھوڑا سا تو کہتے ہیں یہ مسئلہ اسی گلاس طرح ادھر پڑا ہے کہ ہوا جو خلق اور حق میں جو ہے نا یہ دونوں سے مطلب مربوط ہے، دونوں کا اس میں تعلق ہے. تو ایک طرف یہ پورا نہیں کہہ سکتے کہ یا سارا بندے کا ہے یا سارا حق تعالیٰ کا ہے. فَإِنَّهُ عَلَى مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَبِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَن يَكُونَ الْحَقُّ تَعَالَىٰ هُوَ عَيْنُ الْوُجُودِ الَّذِي اسْتَفَادَتْ الْمُمْكِنَاتِ. یہاں پر جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ اگلی بات ہے. بے شک الہی نسبتوں کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ ہی وہ وجود ہو جس سے ممکنات نے وجود اخذ کیا. فما سمى الا وجود عین الحق لا غیرہ. یہاں حق تعالیٰ کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں ہے. والتغیرات الظاہرہ فی هذه العین. اور اب اس وجود میں جو تغیرات مطلب متغیرات یا جو متضاد چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ہی احکام و آیان الممکنات. یہ آیان ثابتہ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کے تقاضے، ان کے احکام ہیں. فلولا العین ما ظہر الحکم. پس اگر وہ عین نہ ہو تو حکم بھی ظاہر نہ ہو. لولا الممکن ما ظہر التغیر. یعنی کہ حق تعالیٰ نہ ہو تو کوئی چیز ظاہر ہی نہ ہو. اور اگر وہ ممکن جو کہ اپنی عین سے تقاضا کر رہا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، جیسا شاہ صاحب نے کہا کہ دو ٹینڈنسی ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، لیکن کرنا تو اس نے ایک ہی ہے نا، کرے گا. جو وہ تقاضا جو کر رہا ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ تقاضے بھی نہ ہو تو یہ متضاد چیزیں بھی پھر ظاہر نہ ہو. فلا بد فی الافعال من حق و خلق. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. شیخ نے یہ نتیجہ اس جگہ پہ نکالا ہے، اور میرے خیال میں یہ ویسے بھی تو دو چیزیں چل رہی ہیں نا. ایک تو وجود ہے اس کا، اور عین ثابت کس کی ہے، عین ثابت کے مطابق جو چیزیں چل رہی ہیں نا، آپ اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی کس طرح سے ہم کہیں گے کہ کون سی چیز کدھر ہے. اس طرح آپ نے بھی کہا کہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے لیکن بندہ کرتا تو خود ہی ہے نا. سادہ لفظوں میں تو یہی ہے. یہ سوال اتنے زیادہ ڈھیر سارے آئے ہیں. چلے پڑھیں جی شرار صاحب. آپ سے پہلے بھی دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں نا رومن اردو میں، یہ نہ لکھیں کہ پراپر اردو ہے اس میں لکھیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں اقتضاء تو عین ہی کرتے ہیں، خیر ہو یا شر، تقاضوں میں حق کا دخل نہیں ہوتا. ایک مطلب کامنٹ ہے ان کا. عین ثابتہ کی بات کی. عمر فاروق کہہ رہے ہیں انسان کو خیر و شر کا الہام عین ثابتہ کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے. یہ لوگ ہمارے کافی باشعور ہیں. دیکھیں کیسے وہ ٹرمنالوجی کیسے یوز کر رہے ہیں. سہیب خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں اقتضاء تو عین ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھ دیا. کہہ رہے ہیں اسی کو کہا گیا ہے علم معلوم کتابیں ہیں. دیکھیں لوگوں کو مجھے سمجھ آ گئی علم معلوم کتابیں کس طرح ہے، تو آپ سمجھیں گے کچھ نہ کچھ. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نفس سلیکٹ وہی کرے گا جو عین کا تقاضا ہے. مطلب ہم نے اپنی لائن پہ چڑھا لی ہے، عین پہ بھی چڑھا دیا اور لائن پہ بھی چڑھا دیا، چاہے وہ شر ہو یا خیر. فی الحال یہی کامنٹ. جی صحیح ہے جی، اچھے کامنٹ کیے ہیں عمر فاروق صاحب بھی، اور دوسرے کو صہیب صاحب ہیں. صہیب صاحب ماشاء اللہ جی آپ پراپر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور سمجھ کے مطابق آپ جو ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو آپ کے کامنٹس ہیں وہ بھی اچھے ہیں. تو اب آگے نیکسٹ چلتے ہیں. آگے نچلا پیراگراف ہے. بعض یہاں تک پڑھ لیا تھا. بعض لوگوں کی رائے میں بندہ اللہ کے افعال کے ظہور اور اس کے بہاؤ کی جا ہے. پس حس ان افعال کا سرزد ہونا مخلوقات سے دیکھتی ہے، جبکہ ان کی بصیرت انہیں اللہ سے دیکھتی ہے. اس حجاب کے پیچھے جن کے ہاتھوں ان کا ظہور ہوا
یا جس نے ان کا ارادہ کیا یا جسے ان میں اختیار تھا، یوں یہ افعال ان کے اختیار سے ان کی کمائی ہیں۔ یہ عشاعرہ کا مذہب ہے، اشاعرہ کا مذہب ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں کی رائے میں فعل ویسے شاعرہ کا مذہب کیا ہے، اس میں شاعر نے کچھ لکھا تو ہے، یہی جو بیان کیا انہوں نے کیا، لیکن سمجھ نہیں آیا نا، وہ سب کو سمجھائیں بھی آپ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، خالی الفاظ سنائی دے رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ بات بھی سمجھ۔ چلیں اس کو آگے پڑھتے ہیں نا، پھر کچھ نہ کچھ تو بات نکلے گی نا، پھر اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ جبکہ بعض دوسرے لوگوں کی رائے میں فعل در حقیقت بندے کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک فعل حق اور خلق دونوں سے ایسا جڑا ہے۔ وہ پچھلی بات کوئی کنٹینیو کیا ہوا ہے نا، اس میں کیا، اس میں کوئی وہ جیسے وہی جیسے پہلے اوپر بات ہوئی ہے نا کہ وہ تینوں قسم کی آیات ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی، بندے کی طرف سے بھی، اور دونوں اشتراک والی بھی۔ مختصر کرتے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نقائص کو اپنے نفس کے ساتھ جوڑا جائے۔ صحیح ہے۔ یہاں تک اشتراک کی بھوک کا مسئلہ ہے، وہ صفات کی ٹکراؤ کی وجہ سے ہے، اور جو ذات تک اپنی طرف سے منسوخ کرتی ہے تو وہ اپنی کبرائی بیان کرتی ہے کہ یہ کوئی غیر اس پہ قادر نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ تو کہتی ہے وہ تینوں اسی کی طرف سے ہیں، سارا کچھ اسی کی طرف۔ جیسے عثمان بھائی نے جیسے وہ کہا کہ وہ ہمارے مفصل میں آگے کس میں ہے، وہ دیکھیں کہ وہ غیر کوئی اس پہ قادر نہیں ہے، وہ اسی کی طرح اپنی منسوخ اس انداز میں یہ بیان کرنا ہے کہ وہ اس کے انڈر ہی ہر چیز، شر بھی اس کے انڈر ہی ہے، وہ اپنی کبرائی بیان کرتی ہے۔ اصل میں یہ جو ٹرمنالوجی، یہ اور ٹرمنالوجی، یہ چونکہ ایک سیٹ ٹرمنالوجی ہے نا، یعنی ثابتہ والا، مطلب میں اگر بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس وجود کے اندر پاسبلٹیز جو ہے نا وہ انفینٹ ہے، وہ تو بہت یعنی امکانات جو ہیں وہ انفینٹ کو کیا کہیں گے جی، لامحدود ہی کہیں گے، لامحدود ہیں۔ ان امکانات کو یعنی ثابتہ شاید یہ کہتے ہیں میرے خیال میں، یعنی کروڑ امکانات ہیں، کروڑوں امکانات ہیں، تو اللہ کو وہ سارے معلوم ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے ان کے، تو ان امکانات میں سے کوئی امکان جو ہے وہ ضرور پذیر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، تو وجود اسی کا ہے۔ اس لیے آپ اس جہت سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی سب کوئی خالق ہے، سب کوئی وجود جو اسی کا ہی ہے، وہی وجود امکانات میں سے گزر ہے۔ صحیح، تو اگر ایک انڈیویجول کو پکڑیں گے، اس امکان میں یہ آئی، اس امکان میں یہ آئی، تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن ہم نے یہاں پر شیخ نے فرق امکان اور وجود میں کیا نا، وجود تو اس کا، امکان اس کا نہیں ہے نا، امکان شیخ کے اس میں شیخ کی جو کنسیپٹ کے مطابق وجود اس کا، امکان میں جو تغیرات ہیں وہ اس کی طرف، وہ اس کی طرف مسئول نہیں کرتے، لیکن نا یہ تو واضح کر کے شیخ نے لکھا ہے جو بھی امکان مختلف ہے۔ وہ جیسے وہی جیسے پہلے ابھی ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وجود اس کے اور باقی سارے جو اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری بندے کی ہیں نا، جو تقاضا کیا ہوا تھا، جیسے وہ بھی عمر فاروق صاحب نے جو کہا ہے، ہاں جی، وہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑا سا اونچا بولیں گے مالی، یہ چیز اس نے بتا دی ہے کہ جب تیرے اوپر یہ خیالات یا وہم یا گمان جو آئیں گے باتیں، اب یہ تیرا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو تو شر کی طرف لے کے جا یا تو اس کو خیر کی طرف لے کے جا۔ تو جب وہ خیر کی طرف لے کے جائے گا تو سپورٹ کرے گا پھر ذات آپ اس کی، ٹھیک ہے، اس کو مزید چیز عطا ہوگی۔ شر کی طرف لے کے جائے گا تو وہ اپنی اصل سے دور ہوتا جائے گا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے جی، ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک پسماندہ سے شہر میں، پسماندہ سے محلے میں پیدا ہو گیا، اس کے والدین بھی ان پڑھ ہیں، اب اس کا امکان دیکھو، جینیٹیکلی بھی بڑا پور ہے، آگے سے ماحول بھی بڑا پور ہے، اب اس کا نفس بے شمار بیچارہ غلطیوں میں چلا جاتا ہے، اس کی سوچ بھی نیگیٹو ہے، باقی بھی صفائی کا، تو چونکہ وہ خود وہ امکان اپنے حساب سے پیدا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ امکان یہ والا سارے اسی سے منسوخ کرو، ساری برائی اسی نفس میں ایک بات کر رہا ہوں اس پر بیان کرنے میں، تو اس لحاظ سے تو وہ اسی کی ہوتی ہیں، لیکن وہ امکان سے کدھر سے بیچارہ آیا ہے، وہ اس میں بس بھی نہیں ہوتا، اس لیے پھر یہ جو ہم امکانات کی بات کر رہے ہیں نا، امکانات کی تخلیق، پاسبلٹیز، وہ جیسے انہوں نے ذکر کیا عثمان صاحب نے، دیر ان ملینز، وہ اللہ تعالیٰ نے ملینز، بلینز، ٹریلینز امکانات جو ہیں وہ تخلیق کر دیے ہیں، بندے نے سلیکٹ کرنا ہے، وہ جس انوائرمنٹ میں ہوگا اور جو اس کی سوچ ہوگی اور جو اس کا، جیسے پھر وہ آئین کی طرف بات چلی جائے گی کہ جو اس میں ہوگا وہ اس سے ریلیٹڈ چیز وہ سلیکٹ کر لے گا۔
لیکن اس کے بعد یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شاپ میں جاتے ہیں، مختلف سائزز کی وہاں پہ وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، جیکٹس پڑی ہوئی ہیں، آپ کے حساب سے جو فٹ آنی ہے آپ نے وہ والی لے لینی ہے، ادروائز باقی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے جو عین سے مناسبت رکھتی ہے، عین جو جس سے مناسبت رکھے گی۔ امکانات کے علاوہ پھر عین کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس بات نہیں سمجھ آ رہی۔ نہیں، وہ شیخ اکبر کی اصطلاح ہے نا، ان کی ضرورت کیا ہے، مطلب انہوں نے اپنی انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں، ایک امکانات میں سے ہر کوئی گزر کے ویسے اس کو ممکن نہیں کہتے ہم آئین کو لفظ کو پرسنالٹی پہ چینج کرتے نہیں، عین کو شیخ ممکن نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے نا ممکن نہیں کہتے، تو ممکن اس کا مترادف ہے۔ ہم سارے ممکنات میں سے ہم ممکن ہوئے اور ادھر پہنچ گئے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے اور ادھر بڑے ہو کے آ گئے، تو ظاہر ہے ہم جس روٹ سے بھی ممکن ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ذہنی بات اس میں سے ہم کیسے اسی کو آپ کر کے ایسے فریم ورک میں کہیں یہ اس کی اہم ہے، تو اہم بھی وہ یہی کہتے ہیں نا شیخ، صحیح ہے، شیخ یہی کہتے ہیں نا، تو بیسیکلی وہ امکانات میں سے ایک امکان ہے نا۔ اگر ہم آئین تک نہ جائیں، تھوڑا سا پیچھے اگر رکیں تو رکنے کے بعد ہم اس کو کہیں کہ اس کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو گرومنگ ہے، اب دو ہی بندے ایک ہی ماحول میں، ایک ڈفرینٹلی گروم ہوا ہے، دوسرا ڈفرینٹلی گروم ہوا ہے، ان کے سامنے جب ایک ہی چیز آئے گی تو ایک اس کو ایکسیپٹ کرے گا، دوسرا ریجیکٹ کرے گا۔ بالکل، وہ اس کے امکانات جو تھے کیا اس کی گرومنگ جو ہوئی ہے اس کے اندر عین ثابت کا کچھ عمل دخل ہے؟ نہیں، وہ تو ہے ڈیفینیٹلی، ہم جب این پہ جائیں گے تو اس پہ چلے جائیں گے نا، لیکن ہم ظاہری یہ بات کر رہے ہیں کہ جب اعمال اس کے بعد میں جب تولے جانے حساب کتاب ہونا ہے تو دونوں کے سامنے ایک کیس آیا تھا نا، دونوں ایک میں نے ایک طرف گیا، دوسرا دوسری طرف گیا، اب دونوں کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے ٹھیک ہو اور وہی چیز دوسرے کے لیے ٹھیک نہ ہو، ایک کے لیے وہ باعث ترقی ہو، دوسرے کے لیے باعث تنزلی ہو، ایک ہی چیز پاسبلٹی ہے، اب وہ عمل تو دونوں نے ایک ہی کیا۔ اصل میں اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھنا چاہیے نا، یہ ہم اس کو بہت زیادہ تھیوریٹیکل دیکھیں نہیں سمجھنا ہے۔ اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ جسم تو ظاہر بات ہے جو جس جگہ پیدا ہوا، جس گھر میں وہ والا جسم ہے، وہ ڈی این اے میک اپ ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کو انفلوئنس کرنے والی ارواح بھی ہیں جو اسے کرتی رہتی ہیں کہ یار یہ ہماری بات مانو، اس طرح جاؤ گا، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، سارا کچھ یہ سارے اس لیکن وہ مانتا تو اپنی کرتا تو اپنی ہے نا ساتھ، نہیں، کچھ نہ کچھ چینج تو ہوتی ہے نا، ورنہ دیکھیں اگر بندہ صرف اپنی عین کے مطابق چلے جس امکان سے آیا تو پھر تو نبیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ولیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ انفلوئنس کرتے ہیں نا، یہ انفلوئنس کرتے ہیں، لیکن کرتا وہ اپنی ہے۔ نہیں پھر تو دیکھیں وہ ایک اس کے اندر کسی طرح تو کھینچا جائے گا ہی، صحیح نا، ٹوٹلی انفلوئنس ان کا مانے تو پھر تو حساب کتاب ٹوٹلی انفلوئنس تو نہیں ہو سکتا، پھر وہ بندے کی غلطی کی ہے، تو ختم ہو گیا، کوئی لچک تو ہے کسی جگہ پہ، ورنہ تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بھیجے گیا نا کہ انفلوئنس تو کرتے ہیں، پر ایٹ دی اینڈ کرتا وہ اپنی مرضی ہے، وہ چلتی اس کی ہے، زیادہ کھینچا وہ اس طرف چلا گیا، ادھر زیادہ کھینچا اس طرف چلا گیا، نہیں اس کے پاس ٹینڈنسیز ہیں۔ جب فرض کرو اگر میں آپ اصل میں اختیار کی بات کر رہے ہیں ٹینڈنسی کا مطلب اختیار اگر ہے۔ لائٹ جلاؤ تو جو پروانے لائٹ والے ہیں وہ اس پہ آ جاتے ہیں، اگر لائٹ نہیں جلی ہوئی تو نہیں آئیں گے، تو تھریڈیشن یہ تو نہیں آئے گی لائٹ کے اوپر، بات اس کی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لائٹ آئے تو ہم اڑ کے اس کے اوپر صحیح ہے جائیں۔ نا، وہ تو آپ کی بات ان صحیح لوگوں ہے، کو لیکن فائدہ سارے ہوتا نہیں ہے، آتے نا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں سارے تو نہیں آتے، یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان کے اندر شروع سے یہ چیز تھی تو انہوں نے جاننا تھا، تو اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ تو نہیں آیا۔ اب آپ کے ساتھ آپ کی کلاس فیلو ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہی پڑھے ہوں گے، آپ اس مقام پہ پہنچ گئے، وہ وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ وہ کسی اور مقام پہ پہنچے ہیں نا، وہ یہاں آپ والے مقام پہ کیوں نہیں پہنچے؟ ہر بندہ اپنے مقام پہ ہی پہنچے گا نا۔ اگر عین ثابت کے مطابق ہم اس کو اگر دیکھیں، جس کو ہم عین ثابت کہہ رہے ہیں، آپ اس کو امکان کہہ رہے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ اس کو اپنے امکان کے ساتھ وہی نا، جو ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں اس میں امکان صرف یہاں سے تو نہیں ہوتا نا، شروع اس کی پیدائش سے، اس کے پیچھے سے، فور فادر سے ہے، اس کی روح سے ہے، وہ باقی ارواح سے، بڑا لمبا سلسلہ تو ہے۔ یہ ساری عین کے اندر ہے نا، یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ اس کے اندر ہے، وہیں سے سارا آگے چل رہا ہے۔ مین روٹ جو اگر آپ کہیں گے نا اس کی، وہ عین ثابت ہے، مین روٹ آپ اس کو لمبا کر شیخ کے نزدیک جو انہوں نے کہا نا عین کو ممکن، اس کو بھی غور کریں نا تھوڑا سا، اب اس کو عین کو لے کے بس تو غین بھی دیکھیں، آگے بھی فیک آف، نہیں ہم تو دیکھیں آگے وہ سارے اس عین کے اندر ہیں، جو بڑا صاحب نے ممکن کہا نا، اس پہ غور کریں۔ تو غور کا نام بھی ممکن ہے نا، اس کا نام عین کو ممکن بھی کہتے ہیں نا، ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ نہیں کہتے۔ تو یہ ہر کی دیکھیں وہ عین تھی، ممکن ہوئی تو یہاں پہ وجود ملا نا، اگر ممکن نہ ہوتی تو یہاں پہ نہ آتی، اس سینس میں ممکن کہتے ہیں، آپ کس سینس میں ممکن کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں پتا۔ امکان جو ہے تغیر کو قبول کرتا ہے، امکان تغیر کو، ورنہ تو امکان ہی نہ ہوا نا، تو تغیر قبول کرتا ہے، پھر آپ اس کو عین کے ڈبے کو بند نہ کیا کریں، ایک دم آپ بند کر دیں۔ نہیں کدھر بند کیا جی ہم لوگوں نے، ہم نے تو کھلا چھوڑا ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دیکھیں اگر بند کرتے اس میں پھر وہ تقدیر کی اور وہ عجیب سی عین کے محتاجی آ جاتی ہے،
کوئی متاجر نہیں ہے، امکان نہیں ہے جب تو متاجر کہاں سے آ وہ اس میں بند جب کرتے ہیں تو آپ بس تغیر کو ہے زمانے میں، تو اقبال نے کہا تغیر تو بڑی چیز ہے، جب ابرار صاحب کہہ رہے ہیں تغیر بھی آ سکتا ہے تو پھر تو بس صحیح ہو گیا. آپ تو یا پھر 1 منٹ پہ آ گیا. یہ سمجھ رہی ہیں نا کہ ہم دونوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے نہیں ہے، اس میں جو بات کر رہے ہیں وہ شیخ اکبر کی بات ہے. ہیلتھی ڈیبیٹ کر رہے نہیں وہ صحیح ہے، وہ تو بے شک کریں. اگر ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے پھر بھی مزہ نہیں آئے. ٹھیک ہے ڈیبیٹ کریں، لیکن وہی موٹی موٹی چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن جو نقطہ نظر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہم بیان کر رہے ہیں. ہمارا کام تو وہ بیان کرنا ہے، باقی تو ٹھیک ہے، آپ ہر بندے کی رائے، ہم اس کی رائے سے احترام کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. بتائیں گے کہ عین کو ممکن بھی کہہ سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عین کو ممکن بھی کہتے ہیں. دیکھیں میں کس ممکن دیکھیں اب آپ کس کو ممکن کہہ رہے ہیں اور ہم کس کو ممکن کہہ رہے ہیں. آپ کس چیز کو ممکن کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کریں. چلیں ڈیفائن کریں ذرا تھوڑا جا، اور مطلب باقی دوستوں کو بھی پتہ چلے گا. جو کسی ٹائم پوری کائنات جیسے نظر آپ کو آ رہی ہے، جتنا کچھ ظہور ہو رہا ہے یہ سارا امکانات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی چونکہ یہ بہت وسیع کائنات ہے اور خربوں امکانات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کے ہاتھے میں تو نہیں آ سکتے کہ اس ہاتھے میں آ جائیں، اس لیے جو ہے نا یہ چل رہا ہے سارا نظام. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جس کو عباس کا تھا اس طرح کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس ہاتھے سے بات نہیں، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نہیں ہے ہی ایسا ہر چیز تو اللہ کے اس میں جیسے نا واسع کرسی اس سماوات والارض، یعنی اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اپنے داخل میں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے تو بے شمار ہی کچھ ہو رہا ہے. چیزیں بدلتی ہیں، ظاہری بات ہے، ٹیچنگ سے بدلتی ہیں، انوائرمنٹ سے، ماحول سے جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ بھی کسی سلسلے سے آ رہی ہیں، وہ بھی امکانی چیزیں صحیح ہے، وہ بھی پیچھے سے کچھ نہ کچھ تو اثر ڈال رہے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون اثر ڈال، ہم کسی کی نہ اس کی نفی کر رہے ہیں جو اثر ڈال رہا ہے، نہ اس کی نفی کر رہے ہیں جو اثر قبول کر رہا ہے، نہ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک جو مطلب اگر متضاد اوصاف والے لوگ جمع ہیں ان پہ ایک جیسا بھی اثر ڈالا جائے گا، نتیجہ ایک نہیں نکلے گا. بس ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈفرینٹ امکانات سے آ رہے ہیں نا، ان کا سورج پوٹینشیل ڈفرینٹ ہے. سورج دیکھیں ایک ہی وقت میں آپ کو لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی جیسے عثمان صاحب اٹھیں گے نا تو ہمیں لگ رہی ہے سب کو ٹھنڈ، تو جو ہیٹر آن کریں گے تو ہیٹر کا اثر آئے گا اور ہم سارے کے سارے ہیٹر کے اثر کو قبول کریں گے. اور 10 منٹ کے بعد ہم میں سے کوئی ایک صاحب کہیں گے یار گرم بند ہوگی، دوسرا کہے گا یار چادر اٹھے گا، مزاج میں فرق ہے. تو مزاج دوائی والی مثال جیسے پسند کرتا ہے کہ نہیں پسند کرتا. سوال کچھ آئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ، اپنی تو بحث میڈیسن والی مثال جیسے آپ دیتے ہیں. میڈیسن ہے ایک ہی میڈیسن ہے، وہ ہر بندے کو فٹ نہیں ہو سکتی. اگر سب کو دیں گے تو وہ معاملہ خراب ہوگا. جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ ایک کو دیں گے تو وہ اسے فائدہ حاصل کرے گا، دوسرے کو اسی کا چیز کا نقصان ہوگا. امکانات میں یہ فرق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ ذرا ان کا گہرا سوال بھی ہے اور کمنٹ ٹائپ کا ہے. آئین خارجہ کے تقاضوں میں اور آئین ثابتہ کے تقاضوں میں فرق ہے. آئین ثابتہ نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ آج ہم وہ بھول گئے ہیں. سوال ہے یہ ان کا. تو وہ تھا میں وہی تھا یہ کہنا مطلب شیخ کی جو ٹرمنالوجی میں لوگ بات کرتے ہیں، جنہوں نے شیخ کو پڑھا وہ تو اسی ٹرمنالوجی میں ساری باتیں بات کریں گے. تو ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ان کو اس ٹرمنالوجی کو تو کلیئر کریں نا، باقی تو بات کی بات ہے. آج کی تمناؤں کو ہم اقتضا نہیں بول سکتے، یہ ان کا ایک کمنٹ ہے. مطلب آج اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ کہوں نا کہ میں یہاں سے کچھ اور تقاضا کرنا چاہ رہا ہوں، یا جن کے سامنے میں یہ والی پاسبلٹی نہیں، یہ والی کرنا چاہ رہا ہوں، شیخ کے نزدیک وہ کہتے ہیں شیخ کے نزدیک اختیار نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں آج کی تمناؤں کو جو بھی میں سوچ رہا ہوں آج جو سوچ رہا ہوں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ شیخ کی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. عمران نذیر صاحب سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے. وقار حسین صاحب نے کہا ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کا رہین ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کل نفس بطنی بما کسبت رہینہ، کوئی اس طرح کی شاید آیت ہے، ایگزیکٹ تو یہی بتائیں گے، یہی ہے نا. تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل بھی تو اتنا اثر کر دیتا ہے بندے کے کو، تو آگے نہیں جانے دیتا، تو باقی چیزیں چھوڑ دیں. وہ ایک عمل جو اس نے پہلے کیا اس کے نتیجے کے طور پہ وہ اس پہ پھنس جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے کہ اب جب تک اس سے خلاصی نہیں نکلے گی تو آگے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے چلنا بھی. یہ ایک آیت سے انہوں نے بات کی ہے. عابد شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام پہلے تو کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ جی شوڈ وی ناٹ بی لوکنگ ایٹ دس فرام آئین ثابتہ اینڈ سیلف ڈسکلوئر آف گاڈ ایوری تھنگ دیٹ مینیفیسٹ اکارڈ ود آئین ثابتہ. کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ جو بھی آئین ثابتہ اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے والے سے دیکھیں، جو چیز جس چیز کا بھی ظہور ہو رہا ہے وہ آئین ثابتہ کی موافقت میں ہی ہو رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں سارے جتنے بھی تقریباً جو جواب آئے ہیں کمنٹس ہیں، جو بیمار کسبت رہین یہ تھوڑی سی بات ہے. اچھا یعنی نفس نے جو کسب کیا اس کا وہ رہین ہو گیا، یعنی اس کا عمل اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو یعنی ہم لوگ اپنے اعمال میں کہہ دیں تو اگر روح ایک سفر کر کے آ رہی ہے جہاں سے بھی اور ادھر بھی، تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے قید ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ کہیں کہ پھر آپ اگر آپ اس کی عین کو پرائرٹی میں لے جائیں
اور اس کے عمل کسب کو بعد میں لے کسب جائیں. بیسیکلی تو لفظ کسب ہے. ہاں کسب تو یہ اس کا مطلب وہ کسب کو کسب پرائرٹی ہے نا. کسب پرائرٹی تو کسب کو ہو گئی. کسب کے بھی اگر آپ بیک پہ جائیں تو کسب بھی تو تقاضے سے ہی ملتا ہے نا بیک جا کے. جو کسب کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں نا کسب کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جب آپ کسی عمل کو کرنے کا ارادہ ٹھیک کرتے ہے ہیں. وہ کسی ارادے سے ابتدا ہوتی ہے جو کسب اس کی. کا بالکل پہلا امکان ہے اس میں اس نے کچھ کیا. اب پھر وہ اس نہیں پہلے تو اس نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا کہ میں یہ کروں. جب اس نے وہ کیا پھر اس میں وہ پھنس گیا. مطلب سادہ لفظوں میں تو کسب بھی کہیں نہ کہیں جا کے ابتدا تو عمل کوئی بھی عمل ہوگا ابتدا تو اس کی تقاضے سے ہی ہوگی, ارادے سے ہوگی. جو بھی کہہ لیں آپ کسب کہہ لیں, ارادہ کہہ لیں, تقاضا کہہ لیں. تو خیر جو بھی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو اس کا امکان اس کو کسی نہ کسی کسب کی طرف لے کے جائے گا نا. ہم کہتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح کے ماحول میں کوئی بندہ ہے اسی طرح کی کسب کرے گا نا. بالکل اسی طرف ہی جاتا جائے گا. تو وہ ظاہر ہے بڑی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ امکانات ہیں اور بس چل رہی ہے. صحیح ہے. رمیز صاحب سب کو سلام کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام. میسج ختم ہو گیا. چلیں سوال ہے نا وہ اس پہ ہم اس کو بتائیں کریں گے. بتائیں نا کچھ تو بتائیں. کچھ تھوڑا بہت بتائیں گے نا. سوال ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو بیسیکلی پہلے جیسے یہ سینٹ اگسٹائن اور دوسرے جو کرسچن تھے متصوفین جو تھے متصوفین تو نہیں کہتے ان کو, تھیولوجسٹ ٹائپ تھے. اس میں تصوف والے تصوف والے بھی تھے جو یعنی کہ یونیورسلز اور پرٹیکولرز کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کلیات اور جزیات کے حوالے سے. تو اس میں پھر یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کلیات کے حوالے سے یا جزیات کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ یعنی ایک ڈسکشن ہے. اس کو پھر کبھی اس حوالے سے آواز کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کیا کریں نہیں آ رہی آواز. اگر جی کامنٹ کر دیں تاکہ پتہ چلے آواز آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی. یہ پھر لمبا ہو جائے گا. وہ تو وہی نا وہ ابھی چھوڑ. ہاں حجاب افعال کے واسطے چاہ رہے ہیں وہ تو بڑی ڈفرینٹ ہے. وہ اچھا اچھا جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نزدیک فعل اور خلق دونوں سے ایسا جڑا ہے کہ زائل نہیں ہوتا. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بے شک بندے میں وہ حادث قدرت جس کی بدولت فاعل سے اس فعل کا ظہور ہوا, وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہی ہے. لہٰذا فعل کبھی بھی مکمل بندے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے ہی اس بندے میں یہ قدرت تخلیق کی. یہاں بھی اشتراک ہے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. یہاں تینوں گروہ ایک ہمارے ساتھی یعنی صوفیاء, دوسرے اشاعرہ اور تیسرے معتزلہ سبھی اشتراک کے قائل ہیں. اہل طبیعہ اور دہریوں کا قول. سگنل دروازے کے محتاج ہو گئے ہیں. جہاں تک ان کے علاوہ دیگر طبیعیوں اور دہریوں کی بات ہے تو انہوں نے بھی بات وہیں تک پہنچائی جہاں تک ہم پہنچے. مثلاً ہم اسے الہ کہتے ہیں تو دہری اسے دہر کہتا ہے اور طبیعی اسے طبیعہ کہتے ہیں. یہ سب لوگ بھی فعل کو کسی ایک یعنی خالق یا مخلوق سے نہیں جوڑتے بلکہ طبیعہ والے ان کی اضافت طبیعہ کی طرف کرتے ہیں اور دہریے ان کی اضافت دہر کی طرف کرتے ہیں. یوں ہر ملت اور مذہب اس بارے میں اشتراک کا ہونا ہی بتاتا ہے. ہاں یوں ہر ملت اور ہر مذہب اس بارے یہ دیکھیں نا جو طبیعہ والے ہیں یعنی طبیعہ والے اس کو کیا کہیں گے نیچرل فزکس والے بھی فزکس والے طبیعہ نیچرلسٹ اور دہریے جو ہیں یہ دونوں اسی زمین کی طرف نسبت کرتے ہیں نا یعنی اسی سے کائنات سے. ہاں مطلب کہتے ہیں مطلب ایک کی طرف. تو اگر وجود آپ ایک مانیں تو پھر آپ اسی طرف ہی کرتے ہیں. وہ طبیعہ کی طرف نسبت کر دہر کی طرف کر دیتے ہیں. لیکن وجود طبیعہ وجود ہی ہے وہ لیکن طبیعہ وجود ہے پر وہ طبیعہ کا وجود ہے نا اس کی طرف کہتے ہیں نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ ہم تو اللہ کی قدرت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو سب مدر نیچر جس کو کہتے ہیں وہ نیچر سے جوڑ دیتے ہیں. اور جو دہری ہیں وہ پرانے دور میں دہریے تھے پتہ نہیں آج کل کیا انگریزی میں ان کا کیا نام ہے کسی کو پتہ ہو تو بتا دیں. ایتھسٹ. ہاں وہ تو پھر یہی کہتے ہیں بس خود ہی ہو رہا ہے سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے.
ایتھیسٹ خیال مول لیتے ہیں، دہر یہ وہ نہیں ہے، دہر یہ جو ہے نا زمانے کو جو خدا سمجھتے ہیں، ایتھیسٹ تو خدا کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انکار کرتے ہیں کوئی خدا نہیں، دہر تو زمانہ ہے. دہر یہ وہ جو وقت کی جسے کہنا وما یخلقنا الا الدہر، کہ ہمیں تو صرف یہ زمانہ ہی مارتا ہے، یہ دار ہی مارتا ہے. وہ آج کل کے دور میں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا. اس میں تو وہ بھی ہے نا کہ نہیں وہ ہے کہ دہر کو برا نہ کہو. اللہ الدہر. ہاں جی وہ تو حدیث میں ہے نا، وہ حدیث ہے. وہ تو حدیث میں ہے نا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ تو یہ نہیں پڑھے گا کہ حدیث میں کیا ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہی بات کرے گا. ویسے اس کا کوئی میرے خیال میں پتہ نہیں ہوگا، کوئی بندہ کہہ دے. لیکن ٹھیک ہے کہہ دیا نا تینوں مور اور لیس ایک ہی ڈائریکشن میں اس کا. نہ کوئی عقل اس کے خلاف بتاتی ہے اور نہ ہی شریعت تمام رخوں سے اس فعل کو کسی ایک سے منسوب کرتی ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی توثیق کرتے ہیں. جیسے اللہ نے علم اللہ میں اس کا اقرار کیا، یہاں پر تو صرف کشف، شریعت اور عقل ہی ہے، اور ان تینوں نے ہی فعل کی اضافت کسی ایک جانب نہ کی، اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں یہ کی جا سکتی ہے، اور تمام اعمال کا بدلہ ہے. یہ تمام اعمال کا بدلہ ہے، اور یہ تمہارے تمام اعمال کا بدلہ ہے. بس تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اب یہ دہر کے بارے میں، دہریوں کے بارے میں وہ تو وہ کنسیپٹ تو ہمیں اتنا اس کا. شیخ نے کہا کہ ہر ملت ہر مذہب اشتراک کا بتاتا ہے، یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے. سارے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے طبیعت کی وجہ سے، نیچر کی وجہ سے ہو گیا، اور بندے کی وجہ سے ہو گیا. مطلب بندے کو بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ وہ رکھتے ہیں، صرف اشتراک پہ رکھتے ہیں نا وہ اشتراک. شیخ نے کہا سارے اشتراک کی بات کرتے ہیں. بیسیکلی مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ وہ ڈائریکٹ جو فزیکل سامنے چیز ہے اس کی بات نہیں کر رہے. دہریہ وقت کو کہتا ہے یہ وقت کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں صرف وقت نہیں. طبیعہ والے کہتے ہیں یہ صرف قدرت نیچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو ہماری طبعی نیچر ہے. نہیں، لیکن وہ صرف طبیعت نیچر نہیں نہ کہتے، وہ شیخ نے کہا اشتراک کہتے ہیں. بندے کا بھی عمل دخل تو ہے نا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ نیکی کو قبول کرے، برائی کو قبول کرے. بندے کا تو تینوں میں کامن ہو گیا نا، بندے کو ہم ایک طرف نکال دیتے ہیں نا. اب ایک دہر کی طرف کہہ رہا ہے، دوسرا طبیعت کی طرف، اور نیچر قدرتی اس طرف جا رہا ہے. ہم تیسرے جو ہے ہمارا کیونکہ ایک اللہ کے ساتھ اور ڈفرینٹ ہوا ہے تو ہم قدرت کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ تین آسپیکٹ ہیں، باقی بندہ تو تینوں میں کامن ہے. صحیح ہے. ذات تو اس کی اپنی، بندے کی جو ہے وہ تو تینوں میں. الف اور با میں جیسے پہلے ہم نے پڑھا فرق کریں گے، تو پھر جب با کی ہم بات کریں گے تو پھر وہی بات ہی ہو جائے گی. جب آپ میں آئیں گے اگر الف کو سائڈ پہ کر دیں تو پھر تو وہی باقی سارے جو نیچرلسٹ کہہ رہا ہے، جو ایتھیسٹ کہہ رہا ہے، یعنی کائنات کی طرف کر رہے ہیں، تو بعد تو پھر نیچے والی بات ہی ہے. تو شیخ نے بھی تو یہی کہا ہے نا. ہاں سب نے یہی کہا، سب اشتراک کی بات کرتے ہیں. نے کہا نہ کوئی عقل اس کے خلاف بتاتی ہے، نہ ہی شریعت تمام رخوں سے اس فعل کو کسی ایک سے منسوب. شیخ نے کہا کہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، تقریباً فرق نہیں ہے. یعنی لہٰذا ہم بھی اس کی توثیق کرتے ہیں. شیخ نے یہ بھی تو کہہ دیا جیسے اللہ نے علم میں اس کا اقرار کیا، آپ کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کشف، شریعت اور عقل ہی ہے. اس کے اندر تین چیزیں اشتراک مانے تو اس کا مطلب ایولیوشن کی طرف بات چلے گی نا، اس میں آئے گی نا تھیوری آف ایولیوشن مطلب جا رہی ہے نا چیزیں سلیکشن سے اور آگے پیچھے اور بڑھتی کائنات بڑھتی جائے. یہ سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں اشتراک کو ذرا ڈیفائن کرتے ہیں، اشتراک کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ نہیں ہے. بتائیے کوئی بندہ ملک صاحب اشتراک کا مطلب کو بتا دیں آپ تھوڑا سا. آج آپ نئے ہیں، آج آپ کو ہم نے وہ تو ہی بتا دے. نہیں ملک صاحب ملک صاحب دور بیٹھے آواز نہیں آئے گی. نہیں اشتراک کا مطلب کسی کیا ادھر ہی لگا ہوا. اچھا اشتراک کا مطلب ہمیں یہیں پہ ہے کہ مشترک دو چیزیں جس کے اندر ہوں، جس کے اندر مطلب اللہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ دہر بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا آپ بھی کہہ رہے ہیں، بندہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں کو اشتراک. اس کا مطلب یہ ہے قدرت بھی ہے اور بندہ بھی ہے. قدرت کہہ لیں یا نیچر کہہ لیں یا دہر کہہ لیں، کوئی بھی ورڈ یوز کریں، لیکن وہ اس کی وہ اشتراک اس کے ساتھ ہے. شیخ نے کہا پس فی نفس سے ہی معاملہ یہی ہے کہ اس میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. یہ معاملہ فی نفس ہی کسی ایک کا نہیں. اگر کسی ایک کا ہوتا تو ان گروہ میں سے کوئی تو ایک بات کرتا. ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تینوں گروہ ہی غلط ہیں، کیونکہ شریعت بھی ہے اور شریعت تو غلط نہیں ہے. چیزوں کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے. اس نے بتایا، معاملہ ویسے ہی ہے، اس نے بتایا، کیونکہ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. شیخ نے بس پھر وہ بات واضح کر دی ہے کہ بات یہی ہے. اچھا یہ نقطہ تھا حجاب فعل کی اضافت کے والے سے ہم بات کر رہے تھے کہ فعل کی اضافت کس طرف کی جائے. تو یہ اسی کے کانٹیکسٹ میں سارا چل رہا ہے. آگے حجابات رحمت عنایت اس کے والے سے اگر کسی بندے کا سوال اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ اس میں بتائیں تاکہ گرمی ہوگی. ہے کوئی کوشچن؟ نہیں
کوشچن کے بندے پہ تو یہ ہو نہیں بند ہو گیا. چلیں ملک صاحب ادھر سے دیکھیے گا آپ. میں دیکھ رہا ہوں. حجابات رحمت و عنایت. حجابات رحمت و عنایت خالق کے وہ حجابات ہیں جو اس نے اپنی مخلوق پر رحمت کرتے ہوئے قائم رکھے کہ اگر یہ حجابات اٹھ جائیں تو مخلوق کی نگاہ میں مخلوق کا وجود فنا ہو جائے گا. ویسے ہی جیسے نور کے آ جانے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ حجابات مخلوق کے وجود کے اثبات کے لیے از حد ضروری ہیں. یہ ان پر شفقت اور رحمت سے ہیں. شیخ اکبر نے فتویٰ مکیہ کے باب نمبر 350 میں ان حجابات کو حجابات عنایت سے تعبیر کیا اور فرماتے ہیں. اگر ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا یا نہیں لکھا ہوا؟ یہ اسی کا ہی ہے. آگے یہ شیخ فرماتے ہیں جی فتویٰ مکیہ میں، اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. ان میں حجابات عنایت اور رحمت بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا بے شک اللہ کے لیے نور اور ظلمت کے 70,000 یا 70 حجابات ہیں، اگر وہ انہیں اٹھا دے تو اس کی چہرے کی پاکیزگیاں اس کو دیکھنے والی نظر میں آئے مخلوق کے ہر ادراک کو جلا دے. یہ ہے جناب اس کی جو حجابات رحمت و عنایت. یہ وہ 70 اس کو 70 کہہ لیں یا 70,000 کہہ لیں، وہ حجابات ہیں. اگر وہ پاکیزگیاں اٹھ جائیں جیسے یہاں پہ یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹھ جائیں تو جو مخلوق ہے پھر وہ باقی نہیں رہے گی، مخلوق کے ہر ادراک کو جلا کر رکھ دیں گی. کیوں جی اس میں کوئی بات واضح ہے ساری، اس میں کوئی ایسی کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ بھی پڑھ لیں برار صاحب. سوال ہی یہ ویڈیو اٹک رہی ہے، مسئلہ ہے بس 8 بجے تک پڑھیں پھر کھانا شانا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ مخلوق کا ادراک ہے نا، ہاں اس کا تعلق صرف نور اور ظلمت کے ساتھ ہے. ادراک تو ہوتی نور سے ہے نا. وہ جتنا نور بڑھتا جائے گا ادراک اتنا بڑھتا جائے گا، کھلتا جائے گا. جس کا ادراک جتنا بہتر ہے نور کی اس کے پاس اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے. نہیں ادراک تو ہوتا ہی نور سے، ظلمت سے ادراک نہیں ہوتا. نور سے ہی ادراک ہوتا ظلمت جو حجاب ہے نا. ادراک کوئی بھی چیز ہے نا. دیکھیں ادراک میں حجاب وہی نا، دیکھیں ادراک سے تو مراد یہ ہے نا، اگر ہم اس سینس میں لیں کہ اس کمرے کے اندر اندھیرا ہے، لائٹ جلے گی تو تب ادراک ہوگا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ ہر قرا افزوں خبر جانش فزوں، جس کا خبر یعنی ادراک زیادہ ہے اس کی روح بھی زیادہ ہے. یعنی وہ روح ادراک کو روح کہتے ہیں، شعور جو ہوتا ہے شعور. بیسیکلی علامہ اقبال بھی اسی طرح ہیں، جو بندے کی روح ہے نا وہ اس کے ادراک کے حساب سے کتنا کس کا ادراک. یہ سوال ہے ظلمت کے حجابات کیا ہیں؟ وہ جس نے خود کو آپ اس کے ساتھ اسی طرف کیا نہیں، خود کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا. حجابات رحمت ادراک اسی سینس میں آپ لیں گے. آپ نے خود آپ نے کہا خود کی روح کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہی ہوا. ایک محاورہ ہے ٹوٹل جو مطلب ہے شعور ہے آپ کا، یعنی آپ کیسے سسٹین اپنے یعنی آئی ایم نیس کو کیسے سسٹین کرنا ہے، شعور سے ہی کرنا ہے. ورنہ تو یہ عین ممکن ہے کہ بندہ مرے اور ماری جائے. یہ دوسرا اردو کا بات. اچھا دوسرا عین. اچھا میں کہا عین کو کدھر مارنے امکانات میں سے ہے. نہیں ویسے بندہ مرتا نہیں یار، ٹینشن نہ لے. جب یہاں تک پہنچ گیا تو آگے بھی جائے گا نا. نہیں وہ دیکھیں نہیں، وہ تو بابا بولے شاہ نے نہیں کہا بولے آسا مرنا نہیں 2 روپیہ کوئی اور، اس کو کدھر لے کے جائیں گے جی. بولے شاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا حوصلہ عام بندوں کی بات. نہیں میں بھی مطلب جنرل بیچ میں اس پہ بات کر رہے ہیں تو سارے پھر صوفیاء کی بات تو آ ہی جاتی ہے بیچ میں. لائیو نہیں جا رہا، جا رہا ہے سارا قرآن میں آپ لائیو نہیں اصل میں اس میں کوئی بات نہیں. جب قرآن پاک کی بات آ رہی ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی نہیں کرے نا عثمان صاحب. یہ آپ اصل میں سارے اس طرح کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عثمان. ہاں نا وہ نہیں، اصل میں لوگوں نے اس بات پہ کمنٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ جو بات آتی ہے وہ کر دیا کریں. مجھے تو آیت کیا تھوڑی پڑھے تھے نکال. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. تقریباً ایسے کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے ان کے پورے قرون ہلاک کیے اور وہ ان کی طرف واپس نہیں آتے. کن کی طرف؟ یہ تو ایسے منہ پہ مایت نکالی آپ نے. مبہم سی ہے نا، یہ تو مشکل ہی ہے اس کا. ظاہر سی بات ہے جو بندہ ہلاک ہوا وہ واپس تو کدھر آنا ہے، اس نے جو دنیا سے چلا گیا. آپ دیکھیں آج سے پہلے صحیح ہے نا، وہ واپس تو نہیں آتے جو ہلاک ہو گئے. میں وہی آج سے پہلے جو بندے دنیا سے ہلاک کیسے کوئی واپس نہیں آتا. اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی تو ہر کسی کو پتہ ہے جب مار کے بنا میرے واپس خیال میں اس کا جو تناظر ہوگا نا مکہ مکل کے مطابق وہی ہوگا کہ جو لوگ پہلے غلط کام کرتے رہے انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی، پٹھے کام کیے اور چلے گئے. جب وہ بستی ختم ہوگی نئے آنے والے کہ دوبارہ اس پہ جا رہے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. جیسے وہ دوسری آیات میں ہے نا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ اپنے باپ دادا کے کرنے کے نہیں. انہم الیہم لا یرجعون.
یہ بعد میں کریں گے ڈسکس. یہ بات میں یعنی کریں یہ گے، ایسا یہ کہ ہم مشکل یہ ہے. ڈسکس کر رہے سورۃ ہیں انبیاء سے ہے نا. کہ مرنے کے بعد ہم کیا صورت ہے. ملک صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ. ملک صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ کوئی غور و فکر جیسے سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے گزری ہوئی ہے، اسی سے اچھا جی. اس سے آگے بھی پھر وہ پورا کنسیپٹ جب آپ پڑھیں گے تو وہ جس میں ان کو روک بھی لیا میاں جاتا ہے. محمد صاحب نے فرمایا، میاں محمد صاحب نے فرمایا کہ موتی نکل مصر نو ٹریا سکھ پیچھے کس کاری. تو ہر سپ میں سے یعنی اگر موتی نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ضرور نکل جائے، لیکن ہے کہ ہر سپی میں سے موتی تھوڑا نکلتا ہے. باہر چلیں آگے چلیں، چھوٹا موٹا کو نکلتا ہوگا ٹھیک، لیکن ہر ایک میں سے پھر نہیں نکلتا. نہیں نہ بھی نکلے نہ بھی نکلے تو ٹھیک ہے نا، نہ نکلے تو نہ نکلے ضروری نکالنا ہی ہے. وہ اس کی عین میں نہیں تھا نا، اس کے اندر اس کے عین میں نہیں تھا کہ اس کے اندر موتی جائے، تو اس کے اندر نہیں تھا. دوسری کے تھا ہو گیا بس ٹھیک ہے. نہیں کلوز ہی نہ کرنا جی، اسی کے اوپر ہی تو ہم ساری بیس ہے. کدھر ممکن پہ آئے ہیں، وہ بھی آپ جس طرح ممکن کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں آئے. اس میں سے نہیں نکلا، اس میں سے بھی نکلنا چاہیے، میں نے نہیں کہا. کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں صرف کیسے اپنی کوشش سے نکلنا ہوتا تو سب میں نکل کے مصر کو چلا گیا، اس کے سپی کا کوئی نہیں. وہ تو چلو انہوں نے ویسے ایک ریفرنس دیا نا. بیسیکلی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سپی میں سے موتی نکلنا چاہیے، لیکن نہیں نکلتا. ہم ان سے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ اس بندہ خود کوشش کرے اور محنت کر کے اس کے اندر موتی پیدا کرے. یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں عثمان صاحب، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. میں ان کا موقف تو سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ بات یہ ہے کہ اپنی محنت سے وہ موتی پیدا نہیں ہو سکتا نا. وہ بھی یہ کہا ہے نا کہ تم سارے کے سارے اس کے اوپر نیکی کے اوپر آ جاؤ. ہاں بالکل. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اب دیکھ کتنی اسٹرانگ ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فانساہم انفسہم، تو اس نے ان سے ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا. اب جب آپ کی وہ سم ہی بند ہو گئی تو پھر آپ نے کیا کرنا. موت لگ گئی نا. ٹھیک ہے. نہیں، لیکن انہوں نے تو اللہ کو بلایا، اس میں اللہ کو بلا دیا تو کیا اس میں انہوں نے تو اللہ کو بلایا نا. اس میں مطلب تو اللہ نے ان کو ان سے ان کا اپنا بلا وہ دیا. ٹھیک ہے، ان کو اپنا اپنا یعنی آپ موٹے دوسرے سادہ الفاظ میں ہے کہ اگر نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کو پیچھے سے کنیکشن ختم ہو گیا. کیونکہ ہم صرف تب زندہ رہ سکتے ہیں جب وہ روح کلی ہمیں کچھ وہاں سے سپورٹ ملتی ہے نا. ہم خود تھوڑا کوئی مطلب ہے سارا یہ جتنا شعور جیسے کہا کہ نور کی وجہ سے ہمارے ادراک ہے، تو جب ہمارا ادھر سے رابطہ کٹ جاتا پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا ہے. بات آپ نے وہی کی ہے نا، ہمارے والی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ ابن عربی رحمۃ اللہ کا موقف ہی بیان کر رہے ہیں سارا. تو میں نے تو وہی سارا دیکھیں، پہلے آپ اپنے اختیار والے بات پہ تھے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ اسی کی طرف سے ہے. جو کچھ بھی اگر وہ بند کر دیتے ہو گیا سارا کام ختم، تو بات تو ایک ہی ہوگی ہمارے والی. ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اور وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور پھر وہ ہمارے عطا کیے ہوئے نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اور وہ جو اندھیروں میں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا تو اسی کی طرف سے آتا ہے، ادراک پھر بڑھتا ہے، وہ ساری چیز ہے. علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ کیا اور پھر اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا نہیں. لیکن پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو اندھیروں میں ہے وہ نور میں کیوں نہیں آیا. بس ہمارا پوائنٹ یہ. عثمان صاحب کہتے ہیں اس کو نور میں لے کے آؤ. اس میں نہیں، آپ اس کو اتنے شدت میں نہیں، شدت کی بات نہیں ہے نا. وہ دیکھیں قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ایک روشنی میں ہے ایک اندھیرے میں ہے. آپ کہتے ہیں اندھیرے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، سارے روشنی میں ہونے چاہیے. پوائنٹ آپ کا یہ ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں یہ حرکی ہے اور یہ کائنات حرکت میں ہے نا. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ اندھیرے میں؟ اگر وہ حرکی نہیں ہے اس کو پھر پاسبلٹی دیتا ہے کہ یار وہ بھی جا سکتا ہے. تو آپ نے کہا کس نے کہا پاسبلٹی ختم ہوگی نا؟ مطلب پاسبلٹی چل رہی ہیں. نہیں، جا تو سکتا ہے لیکن اس نے خود اپنے نفس کو مار دیا ہے نا. آپ نے پہلے بیما کا سبت رہین والی بات بھی کی ہے. نہیں وہ دیکھیں نا، اس نے یہ عمل ایسے کیے ہیں بیما کانو یک سے بون، جو وہ کرتے تھے اس حساب سے ہو جاتا ہے. خیر عمل بھی کیے جو بھی کیے، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ دو حقیقتیں نہیں ہیں. پوائنٹ تو یہ بنتا ہے نا. باقی چیزیں تو بات کی ہیں. آپ اس کو شیخ اکبر کے فلسفے سے دیکھیں، آپ اس کو کسی اور فلسفے سے دیکھیں، حرکی فلسفے سے دیکھیں، غیر حرکی سے دیکھیں. لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال پریکٹیکل مثال دوں، کیونکہ میں یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ کافی رہا ہوں. ابھی میں جرمن کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر فرض کریں آپ ایک چائنیز کمپنی سے ڈیم بنوائیں، ٹھیک ہے، تو وہ 500 بندے تو مار دیں گے لازمی. ادھر سے گر کے مار گیا، وہاں سے اس کے بولڈنگ سے گر گیا، ٹرک کے نیچے آ گیا آگے. لیکن اگر کسی آپ ٹاپ کلاس یورپین کمپنی سے بنائیں گے، وہ سیفٹی کے ایسے پرنسپلز لے کے آئے گا. ایک بندہ بھی اگر خدا نخواستہ فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کی سختی آ جاتی ہے. مطلب وہ شاید ہی ایک آدھ کوئی انسیڈنٹ ہوگا. اب یہ پاسبلٹی بتا رہا ہوں، یعنی انسان کی انٹرونشن تو اس میں ہے نا پاسبلٹیز میں. اور یہ بڑی ایک نارمل مثال ہے. لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ چائنی والے بندے ماریں گے.
تو آپ نے تو خود ہی تو دوسری بات کی. انسان کی میں انٹرونشن بتا رہا ہوں نا کہ جب انسان امپروو تو کرتا اللہ ہے تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا نا کہ ایک نور میں دوسرا اندھیرے میں ہے. چائنی والے اندھیرے میں کر لیں, جرمن تو کو آپ نور اس میں میں کر لیں, امپروومنٹ کی بات گنجائش ہے نا, اس میں امپروومنٹ پھر بھی کوئی نہ کوئی تو اندھیرے میں رہے گی نا. ہمیشہ ایسے تو نہیں تھے نا, امپروومنٹ کی گنجائش تو ہے. آج یورپین ویسے ہیں, کل کوئی اور ہو جائے گا, پھر بھی کوئی نہ کوئی تو اندھیرے میں رہے گا. کہہ رہے ہیں دیکھیں جو آپ جو امپروومنٹ کہہ رہے ہیں نا عثمان بھائی, آپ اصل میں ابھی آپ کا جو فوکس ہے وہ مین چل رہا ہے عین ثابت کے اوپر, آپ جو اسی کو لینا آپ کسی اور نہیں تھوڑی دیر کے چلے میں لفظ یوز نہیں کروں گا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہے یہ ارتقاء میں ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں وہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چائنیز کمپنی والے اتنے بندے ماریں گے اور جو یورپین ہیں ان میں سے ایک آدھ بندہ مرے گا. ظاہر سی بات ہے اس کی وہ جو 40 مریں گے, ان کی موت یہیں پہ لکھی ہوئی تھی, انہوں نے ادھر ہی مرنا تھا. لکھی کیوں نہیں, آپ موت کو نہیں مانتے, یا تو یہ کہ موت نہیں, یا آپ اس بات کو نگیٹ کر دیں کہ نہیں یہ موت. اس میں انسان کا عمل دخل دیکھیں. جب یہ جی ٹی روڈ, جب میں بالکل نوجوان تھا, سنگل روڈ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ہر روز 2 بسیں آپس میں ٹکرا جاتی تھیں, اوورٹیک کرتے, بندے مر جاتے تھے. جب سے یہ ڈبل روڈ ہوگی, پھر امپروو ہو گیا, ہائی وے پولیس آ گئی, سارا کچھ آ گیا, تو ایکسیڈنٹ کی ریشو کم ہو گئی. یعنی انسان کی اس میں انٹرونشن ہے نا, اس کو امپروو کرتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ایک آئین بکسے میں بند ہے, اس طرح نہیں ہے نا. بڑی اسکیم میں تو پھر بھی ہم نے بکسے میں بند نہیں کیا اس کو. عثمان صاحب کی جو بات ہے نا, اس کی ایک اور ایگزامپل اگر دیں تو اس سے آج سے پہلے اگر دیکھا جائے یہ ٹیکنالوجی کا دور اور سائنس کی ڈیولپمنٹ بایولوجیکل, اس سے پہلے کتنی خواتین فوت ہو جاتی تھی بیچاری, اور کتنے بچے فوت ہو جاتے. یہ آپ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ریشو نکالیں بالکل, آج بہت کم ہے یہ ریشو, خواتین اچھے طریقے سے اس پروسیس سے گزر جاتی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, ہم اس سے انکار کر ہی نہیں رہے. لیکن دیکھیں نا, پھر بھی ہر چیز کو آپ اس میں یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں آج سائنس ادھر ہے, کل ہو سکتا ہے کہیں اور ہو, پرسوں کہیں اور ہو. پیچھے سے بھی تو دیکھ کے آئے نا کہ آپ یہاں تو پہنچیے, کہاں سے پہنچیے. تو یا پچھلے سارے غلط تھے تو ہمیں آگے زیادہ عقل آ گئی ہے, ہمیں زیادہ سمجھ, یہ اس کا پھر پچھلوں کو تو آپ متناہی امکانات ہیں, اس لیے آپ اس کو اس طرح جواب ہے. کیا اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے, بندے کی عمر 100 سال تو اتنے کاٹی جاتی ہے. وہی ایک کسی نے ایسے بھی لکھا ہوتا نا, ہاؤ ٹو لیو پتہ نہیں 120 ایئرس, کسی طرح بھی نہیں جی سکتے. جب آپ نے مرنا ہے آپ نے مر جانا ہے. نہیں ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ کہیں کہ میں یہ ورزشیں کروں گا, یہ ڈائٹ کروں گا, تو آپ جی لیں گے, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو لائف اسٹائل اس کو امپروو کرا, عمر 150 سال ہو جائے, پھر کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ کیا ہے. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مطلب جو چلے 150 سال بعد بھی مر جائیں گے. اقبال کہتا ہے کہ خود ہی جو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر خود بڑھائی بھی جا سکتی ہے, عمر کا وہ چلے 150 سال بعد بھی مطلب مرے گا تو بڑھائی جا سکتی ہے. اقبال کہتا ہے کہ بندہ خود بڑھا سکتا ہے, خود ہی جو ہے وہ خدا سننے تو دینا, خود ہی جو ہے وہ خدا کے ہم آغوش ہو جاتی ہے. اقبال کے اس شعر کا وہ ہے. یعنی انسان جو ہے نا اس میں شامل ہے نا, یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. ابھی تو ہم نے اشتراک کی بات کی ہے, انسان اس میں شامل ہے اس عمل میں. اصل میں ہم نے اشتراک کی بات کی ہے نا, لیکن آپ سارے انسان پہ لاتے ہیں, آپ اختیار کی بات کرتے ہیں. اشتراک اور اختیار میں فرق ہے. اشتراک اگر آپ اشتراک سے دوسرے فریق کو باہر نکال دیں کہ بھائی اب سب کچھ میرے پاس ہے, ہم اشتراک کے قائل ہیں. نہیں, ہم نے تو شیخ نے تو باقیوں نے بھی کہا, لیکن عثمان صاحب اختیار کی بات کریں. اختیار بھی تو شامل ہے نا, اختیار اور اشتراک میں فرق ہے. اختیار بھی تو انسان کے پاس. اگر آپ اشتراک میں دوسرے فریق کو کہ نہیں یار اس کو باہر کرو, کلا میں ہی ہوں, تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, دیکھو اختیار بھی انسان کے پاس ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ثابت کا اختیار ہی ہے نا جو آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ اختیار نہیں. دیکھیں وہ اختیار ہی ہے. دیکھیں ہمارا جو بیس ہے وہ اسی کے اوپر ہے. اختیار ہے تو ہم کام کر رہے ہیں نا, لا متناہی امکانات ہیں, لا متناہی, اور انسان اس میں شامل ہے. اور تو ہم بھی یہی کہتے ہیں لا متناہی انسان اس میں شامل ہے. شروع سے اسی طرح سے تھا, اسی طرح سے اس نے چلنا تھا, اسی طرح سے. برار صاحب نے جو ممکن کہا نا, میں نے تو شروع سے بھی کہا بھائی, آج پہلی دفعہ شیخ نے تو کب سے کہا, آپ پڑھ لیتے. پھر یہ این ثابت تک آپ ممکن کہا کریں نا. نہیں یعنی وہ ممکن آپ والا نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے وہ ممکن الوجود ہے, وجود کو قبول کرنے کا امکان رکھتا ہے بس. اور جب وجود کو کرے گا تو اس میں آگے اور امکانات بھی آ جائیں گے. نہیں لیکن اشتراک سے تو باہر نہیں جا سکتے نا. نہیں اشتراک تو ہے, نہیں اشتراک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی بندے کو مارنا چاہے تو چاہے جرمن نہ مارے یا چائنیز نہ مارے, وہ تو بندے نے تو مرنا ہی مرنا ہے. اشتراک ہے نا, بندہ اپنی تو جتنی مرضی سیفٹی کر لے. نہیں پھر اشتراک کو ایکسپلین اس طرح تو نہیں ہم کریں گے نا, کہ اس کو پھر کوئی بیلنس تو بنائیں گے نا آپ, کہ کون سے بندے کے عمل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پسند کر لے گا. عمل سے تو موت کا تعلق نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو ہوتی ہے, دن رات میں سوتے ہیں, تو جس کو قبض کرنا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور باقیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے لیے یہ تو نہیں کہ اس بندے نے یہ عمل کیا تو اس کو چھوڑ دوں. وہ کہتا ہے وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. انہوں نے کہا میں تمہیں سنیں نا, ابھی تمہیں ہلاک کر دوں گا, لیکن اگر تم سیدھے ہو جاؤ تو میں تمہیں پھر لیٹ کر دوں گا.
تاخیر کر دوں گا اس میں تو موت تو فکس تو اس طرح نہیں. آپ اللہ کا ہی ہوا نا پھر وہاں کا کیا ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو موت تمہیں دے دوں گا. ابھی دیکھیں ابھی نہیں ابھی آپ نے خود جو کہا ہے کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا بندہ نیک عمل کرے گا تو اس کی بندہ نیک عمل سے مؤخر ہو جائے زندگی کیسے مؤخر یہ کرنا چاہ رہے ہیں نیک عمل سے اس کی کیا اجل مسمى کا کہ تم لوگوں کو عذاب آ جائے گا لیکن اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہ سورہ نوح ہے. نہیں ویسے اس طرح کی بھی ایک حدیث مبارکہ ہے شاید کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو تو تمہاری زندگی بڑھ جاتی ہے. نہیں وہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. ہاں تو پھر دیکھیں نہیں چیزیں میں نے کہا حدیث موجود ہے میں انکار نہیں آپ کر نے رہا کہا فکس اس کو موت کو فکس کیا ہے. کون کر سکتا ہے جی حدیث ہے تو پھر موت کو فکس نہیں نہیں کریں. لیکن وہ جب آئین پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس نیک اعمال کا بھی آئین میں لکھا ہو یہ کرے گا تو یہی بات ہے نا 35 سال تو یہی میں کہہ رہا ہوں بس وہی بات اصل میں عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں اختیار والا جو معاملہ ہے ناراض ہو گئے کہ میں عثمان صاحب اٹھ کے میری گل نہیں مان رہے آج میں ہوسٹ تھا بھی نہیں مان رہے میری گل اس کو بند کر دیں. نہیں چلنے دے وہ کتنا رہتا ہے بس اب رہتا ہے ختم ہو گیا وہ بیچ میں پتہ نہیں جا رہا. آج ہمارا جو سیشن تھا یہ سخت ماحول میں تو آج ذرا تھوڑا سا کیونکہ ہمارے دوست نے عثمان صاحب اصل میں یہ تو ایک مطلب خوشگوار ماحول میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمارے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ اور ہم بھی اس سے کافی کچھ سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مل بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری بیٹھک ہوگی وہ ہے سنڈے کو. میسج بھی رہ گئے سارے سنڈے کو اور میسج کچھ دوستوں کے تھے وہ کچھ رہتے ہیں مسئلہ چل رہا ہے. تو کیونکہ اصل میں آج ہمارا یہاں پہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کوئی بار بار وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہماری بیٹھک ہوئی تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بات ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.